إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال في موضع آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ گزشتہ کئی حلقات سے، کئی مجالس سے، کئی ایپیسوڈ سے ہم عباد الرحمن کی صفات کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کا بنے، رحمان کا بندہ رحمان کا بنے، تاکہ رحمان کے بندے کے اندر وہ صفات، وہ کوالٹیز آ جائیں جو اللہ چاہتا ہے، جو رحمان چاہتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پانچویں جو کوالٹی ہے، پانچویں جو صفت ہے، اس کو ہم نے شروع کر لیا ہے، اور وہ صفت یہ تھی والذین اذا انفقوا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ بخیلی اور فضول خرچی کے بیچ میں درمیانی طور پر میانہ روی کے ساتھ بیلنس ان کا خرچ ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ اس کو چھیڑا. تو میں نے یہ مناسب سمجھا خرچ سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ کمائی ہے. کیوں نہیں کچھ باتیں کمائی کے بارے میں ہوتی ہیں، پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی خرچ کے بارے میں. کئی باتیں، کئی احادیث میں نے کمائی کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی. آج صرف 2-3 نکتے ہیں، نکات باقی رہ گئی ہیں، اسے بول کر ناظرین اکرام میں خرچ کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے کی کوشش کروں گا. وہ حدیث ایک میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے قرآن مجید سورۃ ہود آیت نمبر 6 یہ میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا اردو ترجمہ ایک بار بتا دیتا ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. اس سرزمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے ہوں، چھوٹے چرندے ہوں، سمندر میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، ہوا میں اڑنے والے، انسان ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے کھانے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کی ذمہ داری اور ان کے مرنے کی جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کھانے کی جو ذمہ داری ہے، روزی روٹی کی، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں زمین کے اندر، سب کا رزق اللہ کے اوپر واجب ہے. جو چیز طے شدہ ہے انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہے دنیا. کتنی ملنا ہے لکھ دی گئی ہے. جو چیز طے شدہ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا آدمی، محنت کر رہا ہے. اور جو طے شدہ نہیں ہے وہ ہے جنت، اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. جو چیز ابدی نہیں ہے وہ ہے دنیا، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اسے پانے کی پوری محنت کر رہا ہے. اور جو چیز ہمیشہ کی ہے وہ ہے جنت، اسے پانے کی آدمی کوشش نہیں کر رہا ہے. عقل مند کون ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. کمائی کے تعلق سے ایک حدیث، یہ بھی میں آپ کو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں بتا کر آگے بڑھ جاؤں. طبرانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کبھی اپنی موت سے نہیں بچ سکتا. جیسے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا، قربان جائے اس رحمت للعالمین پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا، اپنی روزی روٹی سے بھی بچ نہیں سکتا. وہ چاہے نہیں چاہے اس کی روزی روٹی اسے مل کر رہے گی. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھاگ جائے، کہیں بھی چلے جائے. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی، یہ روزی روٹی ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 5 باتیں ایسی ہیں ان کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، 5 باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ کل کون کیا کھائے گا اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم. کسی کو نہیں معلوم. ہم جا رہے ہیں کدھر کھائیں گے،
ہماری روزی، یہ ایک مرحلہ اتنا کافی ہے کہ ایک چیز ایسی قابل غور ہے، اگر آدمی غور کر لیتا، کبھی کبھی کہاں جاتا رہتا، دوست نے پکڑا، گھر لے کر چلے گئے، اس کی روزی روٹی وہاں رکھی ہوئی، باقی آدمی بولتا بھی تمہارا دانا رہا تو تم جاؤ گے ضرور، تمہارا دانا رہا تو تم جاؤ گے ضرور وہاں پر۔ یہ روزی کس کو کہاں ملے گی کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ جب طے شدہ ہے، کیوں ہمیں ادھر ادھر حرام میں جانا ہے؟ ملنے ہی والی ہے تو حرام کی طرف کیوں جانا ہے؟ حلال میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، طے ہے، ملے گی۔ ایک بلینک چیک ہے، اللہ نے لکھ کے رکھی ہے، وہ بلینک چیک ہے۔ اور یہ چیک کب لکھی ہے معلوم؟ اللہ پاک نے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، جب میں اور آپ سارے انسان ماں کے پیٹ میں موجود تھے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، بدلی نہیں جائیں گی وہ۔ ہاں میرے بھائی، سب سے پہلی چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کتنا کمائے گا، اس کی روزی کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا گیا۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز جو لکھ دی جاتی ہے، یہ اس کی روزی روٹی کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، ایک دانہ بھی رہتے ہوئے۔ میں باقی 4 چیزیں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ 5 چیزوں میں بھی ایک چیز میں نے ذکر کی، بات کے طول کی وجہ سے میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی کمائی کی طرف ذرا دیکھتے ہیں۔ کون نبی کیا کام کرتے تھے؟ جاب آف پروفٹس، اگر ہم انگریزی میں کہنا چاہیں، پروفٹس کا جاب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، اور دیگر پیغمبروں نے کیا کام کر کے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے اور خود اپنے آپ کا پیٹ پالا ہے۔ یہ بولنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک چیز بول کر میں یہ چیز بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی کمائی بڑی اہم چیز ہے۔ نبی کیا کام کرتے تھے، انبیاء کا جاب کیا تھا، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو دلچسپی بھی ہوگی۔ ہاں، نبیوں کا جاب دیکھتے ہیں، کیا جاب رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ سن لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس غلام نے دودھ کا ایک پیالہ لا کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو پی لیا۔ پینے کے بعد غلام کہتا ہے، اے ابوبکر صدیق، آپ جانتے ہیں یہ دودھ کیا ہے؟ یہ دودھ میں نے کہاں سے لایا ہے؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، تو لا کر دیا ہے، میرا غلام ہے، میں نے سمجھا صحیح لایا ہوگا۔ تو اس غلام نے کہا، جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں کافر تھا، تو میں لوگوں کی ہتھیلیاں دیکھ کر ان کی قسمت بتایا کرتا تھا، میں کہانت کیا کرتا تھا، میں لوگوں کی تقدیریں بتایا کرتا تھا۔ اور وہ خود غلام کہتا ہے، مجھے خود نہیں معلوم میری تقدیر کیا تھی، بس لیتا تھا ہاتھ اور بول دیا کرتا تھا۔ جی ہاں، اتفاق سے جو دودھ دیا نا، اس کو کسی زمانے میں نے کچھ بولا تھا اور وہ ہو گیا، میں نے بولا کچھ اور یہ ہو گیا، اس کے بدلے میں خوش ہو کر، وہ کہانت کے بدلے میں اس نے مجھے یہ دودھ کا پیالہ لا کر پیش کیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا، ارے کم وقت، پہلے بولتا تو بڑی اچھی بات تھی، تو نے اتنے دیر کیوں کر دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر انگلی ڈالتے ہیں، جی ہاں، اور جتنا دودھ پیے ہیں سارا کا سارا دودھ خے کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں تک کہا، اگر میری آنتیں بھی باہر نکل جائیں، میری انتڑیاں بھی باہر نکل جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ خطرہ اندر نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، لوگ بولتے ہیں حضرت معلوم نہیں تھا تو کھا لیے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ہمارے بھائیوں کو، کبھی کبھی انجانے میں خنزیر کا گوشت بھی آدمی کھا لیتا ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل، 4 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹل، وہاں پر جو بفے لگے ہوئے رہتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا اس میں خنزیر کا گوشت کہاں ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ بولتا بھی نہیں، اس میں کوئی بولتا بھی نہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کبھی کبھی اٹھا کر وہ بھی کھا لیتا۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا، بعد میں پتا چلا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، ہمارے مسلمان کھا رہے ہیں، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے اس کو، بڑی بڑی جگہ پر، چھوٹی موٹی جگہ پر نہیں۔ جی خنزیر کا گوشت بھی آدمی کھا لیتا ہے، اسے پتا تک نہیں چلتا۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دودھ جاتا ہے پیٹ کے اندر، پتا بھی نہیں ہے یہ دودھ کہانت کا تھا، لیکن ایک ایک خطرہ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے، انبیاء علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ سارے نبیوں کا ذکر تو میں کر نہیں پاؤں گا، جو قرآن مجید کے اندر جن کا ذکر ہے ان کا بھی میں نہیں کر پاؤں گا، صرف اور صرف 2 اہم پیغمبر، ان کا ذکر کر کے، ان کے جاب کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے، آیت خرچ جو ہے کیسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کام کرتے تھے، آپ کا جاب کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا جاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ہاتھ میں لکڑی لے کر جنگل کو جا کے بکری کو چلایا کرتے تھے۔ خود نبی نے فرمایا علی قراریت من اہل مکہ، مکہ کے لوگ مجھے کچھ خراریت دیا کرتے تھے، وہ خراریت میں لے کر بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کام حلال ہو بس یہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام، آج ہمارے پاس کیا حیثیت ہے بکریاں چرانے والے کی، جسے ہم چرواہا کہتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سارے کے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ جی، پیغمبروں کا نام ہم اتنی اہمیت سے لیتے ہیں، علیہم الصلاۃ والتسلیم، ہم یہ لفظ بھی بولتے ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایک سبق ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آگے بڑھتا ہوں میں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، بڑے اچھے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے داؤد علیہ السلام؟ آپ سوچیں گے، لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن مجید کا لفظ ہے، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ باقاعدہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے لوہے کو، ناظرین اکرام انشاءاللہ تعالی یہ باقی جو ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کی کمائی و خرچ کا، میں اس وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حلال کمانے کی اور حلال چیزوں میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کمائی کا ذکر چل رہا تھا، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی اور سارے پیغمبروں کی کمائی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کمائی کا ذکر الحمدللہ ہم نے کیا۔ داؤد علیہ السلام کیا کام کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید اور حدیث دونوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ باقاعدہ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ لوہے کی زرہ بولے تو کیا ہے؟ جی ہاں، زرہیں بنایا کرتے تھے۔ زرہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں جانے کے لیے اوپر ایک لباس پہنا جاتا ہے جو لوہے کا بنا ہوا رہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بڑی محنت کے ساتھ یہ زرہ بنایا کرتے تھے، اس کو بیچا کرتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے جو کمائی آتی ہے وہ کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ خود حضرت داؤد کی نہیں، وقت کی قلت، ورنہ بہت سارے پیغمبروں کی کمائیوں کا ذکر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارا موضوع عباد الرحمن ہے، اور عباد الرحمن خرچ کرتے ہیں تو درمیانی خرچ کرتے ہیں، میانہ روی ان کے خرچ میں ہوتی ہے، معتدل راہ ان کے خرچ میں ہوتی ہے، بیلنس وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ سے پہلے کمائی کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے بولنی تھی۔ میں دو مثالیں عقل مند را اشارہ کافی است کے تحت عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ دو مثالیں بول کر صرف ایک بات کمائی کے تعلق سے بول کر خرچ کی طرف میں آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بڑی پیاری سی بات ہے، یہ میں نے پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91، یہ دو آیتوں کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا ہے۔ غور سے سنیے گا اللہ کے خاطر، غور سے سنیے۔ حدیث ہے حضرت نافع بن کیسان کے بارے میں، نام ہے نافع ابن کیسان رضی اللہ عنہ۔ نافع ابن کیسان کہتے ہیں، حلال کمائی کے بارے میں بول رہا ہوں، نافع ابن کیسان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شراب لے کر آیا۔ ہاں، بات ختم نہیں ناظرین، ابھی آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو آپ بھی پریشان، میں بھی پریشان۔ جی ہاں، اٹھیے گا نہیں، بات مکمل سن لیجئے گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک شام سے شراب لے کر آیا، اتنی دور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نافع، اے نافع، تمہارے شام کو جانے کے بعد اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، سورۃ المائدہ پارہ 7 آیت 90 پر 1، اور اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اس سے پہلے نافع جانے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر بھی باقاعدہ حرام نہیں ہوئی تھی، 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، اس لیے پہلے یہ چیز حلال تھی، اب یہ چیز حلال نہیں ہے۔ ناظرین کرام،
درمیان میں ایک بات میں آپ کو یہ واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب نہیں پی ہے، نہ حرام ہونے سے پہلے آپ نے شراب پی ہے اور نہ حرام ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب پی ہے، جبکہ یہاں تک جبرائیل علیہ السلام نے جب معراج کا واقعہ ہے 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، دودھ کو پیش کیا، شراب کو پیش کیا اور شہد کو پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دودھ کا انتخاب کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ بتانے کا مقصود یہ ہے، انہوں نے صحابی نے ایک ہدیہ سمجھ کر پیش کیا تھا، اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھیں، کسی کے دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیا کرتے تھے حرام ہونے سے پہلے، حرام ہونے کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پی رہے ہیں۔ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب بات آ رہی ہے، میں واضح کر دوں، آپ نے ساری زندگی کبھی آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ نبی ہونے سے پہلے سجدہ کیا، نہ نبی ہونے کے بعد تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی یہ تمام چیزوں سے بچا کر کے رکھا، اللہ نے بچایا۔ واللہ یعصمک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ویسے ہمارا موضوع حلال کمائی کا ہے، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دماغ کے اندر یہ چیز آ جائے، یہ شک و شبہ آ جائے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو واضح کر دوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، جو چیز حرام ہے ناظرین اکرام اس کا بیپار بھی حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 کے اندر اس کی روشنی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، پوری سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ممکن ہے کسی کے دل و دماغ کے اندر ذرا بھی خش و خاکہ آ جائے، ذرا بھی ڈاؤٹ آ جائے، اس لیے ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ صفتیں جو عباد الرحمن کی بتائی گئی ہیں، 5ویں جو صفت ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ بیلنس ہوتا ہے، ان کا خرچ میانہ ہوتا ہے، ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، یہ ان کی صفت میں نے مناسب سمجھا۔ خرچ سے پہلے کمائی کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، میں نے کمائی کے بارے میں کچھ باتیں کہی، ابھی خرچ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ ناظرین کے سامنے بیان کروں گا، مگر پہلے ایک حدیث آپ ناظرین کے حوالے کر کر میں ان باتوں کو آگے بڑھانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حدیث مسند احمد کی ہے، راوی حدیث حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کھانے پینے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دماغوں میں ذہن نشین کر لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف فإن اللہ يحب ان يرى نعمته على عبده، رواہ الامام احمد فی مسندہ والحدیث الصحیح۔ یہ حدیث دماغوں میں رکھ لیں انشاءاللہ، بہت پیاری سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کھاؤ پیو، جو چاہے کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے وہ کپڑا پہنو، وتصدقوا، اور صدقہ و خیرات بھی کرو۔ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو چاہتے ہو کھاؤ حلال رہے وہ، جو چاہتے ہو پیو حلال رہے، جو چاہتے ہو پہنو، صدقہ و خیرات بھی کرو، لیکن 2 چیزیں کبھی بھی تمہارے خرچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ 2 باتیں ناظرین اکرام ایک مسلمان کے خرچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتوں سے امت مسلمہ کو پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے۔ پہلی بات جو ہمارے اخراجات میں نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی خرچ کرے، تکبر سے کبھی خرچ نہ کرے، دکھانے کے لیے کبھی خرچ نہ کرے، ریاکاری نہ ہو خرچ کے اندر، شوبازی نہ ہو خرچ کے اندر۔ آدمی شادیوں میں جاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور عین سنت کے مطابق شادیاں کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تکبرانہ شادیاں، اخراجات کے اندر تکبر ہے۔ شادی ہونے کے بعد بھی زمانے تک آدمی کی زبان پر یہ لفظ رہتا ہے، ہم نے جیسی شادی کی آج تک ہمارے محلے میں کسی نے شادی نہیں کی، ہمارے خاندان میں کسی نے شادی نہیں کی۔ باقاعدہ شوبازی، ریاکاری خرچ کے اندر آدمی کرتا ہے۔ آپ خرچ ضرور کیجئے گا، ضرور کیجئے گا، لیکن تکبر نہ رہے۔ پہلی بات جو خرچ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا صرف، نہ تکبر رہے خرچ کے اندر،
اور نہ فضول خرچی رہے. جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ضرورت اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. نہ ہمارے خرچ میں تکبر آئے اور فضول خرچی اللہ رحم فرمائے. ہماری زندگیوں کے اندر اس قدر فضول خرچی ہے. کسی دعوت میں چلے جائیے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے, اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ کرے. کس قدر ہم فضول خرچی کرتے ہیں, کتنی چیزیں ہم دعوتوں کے اندر بناتے ہیں, کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. فضول بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر تکبر بھی موجود ہے. ناظرین اکرام, یہ دو چیزوں سے بچیے گا, فضول سے بچیے اور تکبر سے بچیے. چلیے قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے خرچ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں, میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی آیت, جو آدمی خرچ کرتا ہے اور خرچ میں میانہ روی نہیں ہے, فضول خرچی کرتا ہے, قرآن مجید اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے جن کی خرچ میں بیلنس نہیں ہے, قرآن مجید کا ٹائٹل ہے ان لوگوں کو دیا ہوا. قرآن مجید نے ان کو جو لقب دیا ہے وہ لقب یہ ہے, بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ مومن کے بھائی نہیں ہیں, مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں, وہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس آیت کریمہ کو ایک سائیڈ میں رکھیے. دوسری ایک سورہ حجرات کی آیت کو آپ بازو رکھیے, انما المؤمنون اخوہ, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے. اور جو فضول خرچی کرتے ہیں, قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے وہ مسلمان کے بھائی نہیں ہیں, وہ شیاطین کے بھائی ہیں, وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور بہت ساری باتیں خرچ کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بتائی گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقات میں میں اس ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا, آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہماری زبانوں سے نکالے حق نکالے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے اور حق کو معلوم کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں اللہ ہمیں اس سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.